پھول برساؤ میری راہ حیات میں، یہاں سے بڑے دکھ گزرے ہیں اترا کر، نکالو تیر جو پہوست ہیں کمر میں میری، یہ مہربانی دوستوں کی ہے میری تمام نیکیاں ملا کر، اور پال درد مخلوق خدا کے دل میں، اور پال درد مخلوق خدا کے دل میں، غرور تکبر اور اپنی ہستی کو مٹا کر، اور جو سانس لیتے ہیں ہم اس آزاد فضا میں، اور جو سانس لیتے ہیں ہم اس آزاد فضا میں، یہ احسان ہے شہداء کے خون کا، اس خون کا قرض تو ادا کر، اور یقیناً کامیاب ہوگا تو دنیا و آخرت میں، اور یقیناً کامیاب ہوگا تو دنیا و آخرت میں، بس تو اس میں محمد سے وفا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین کو نہایت ادب اور خلوص بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنا تعارف کراتا چلوں۔ خاکسار کا نام محمد حیران شاہ ہے، کے پی کے ضلع کوہاٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے جو ہے خدمت خلق کے جذبے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے میدان عمل میں اترا۔ تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہوگی۔ وہ کس طرح میدان میں آیا، کس طرح میں سوشل ورکر بنا، وہ پھر کبھی صحیح۔ تو مختلف آرگنائزیشنز میں، مختلف تنظیموں میں، مختلف کونسلز فیڈریشنز میں کام کرتا رہا، اور اپنے ملک، قوم اور معاشرے کے لیے اپنی خاکسارانہ سی خدمات پیش کرتا رہا۔ میں کبھی بھی یہ دعویٰ کہیں پر بھی نہیں کرتا کہ میں نے جو کیا وہ 100% تھا، نہیں، لیکن جتنا میں کر سکتا تھا اس سے زیادہ میں نے کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام شہید حیدر ملک سیالوی تھا، جس کا تعلق جنڈ رنگلی سے تھا۔ تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے لگا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ میرے دل کی بات ہے، جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ شخص یہ سر عام کھل کر رہا ہے۔ تو پھر میری سعادت تھی، خوش نصیبی تھی کہ جو شہیر بھائی ہیں وہ کوہاٹ یونیورسٹی میں آئے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہم نے پاکستان زندہ باد کے نام سے ایک ریلی کی کوہاٹ میں، شہیر بھائی آئے، وہاں سے پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ کرتے کرتے جو ہے ان کے ساتھ واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے تھرو، میسیجز کے تھرو رابطہ کہیں نہ کہیں رہتا تھا۔ تو جب اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ آئی تو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے مجھے جو ہے شہیر بھائی نے کوہاٹ ڈسٹرکٹ کا صدر منتخب کیا۔ اس کے بعد جو ہے شاید ان کو اور جو مرکزی کابینہ تھی ان کو میری خاکسارانہ سی کوششیں جو ہے وہ پسند آئی۔ اس کے بعد مجھے وائس پریزیڈنٹ کے پی کے بنایا گیا، اور پھر بالآخر جو ہے مجھے کے پی کے کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یونیورسٹیز، کالجز کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا ایک اور ونگ ہے جس سے جو ہے چیئرمین ڈیبیٹ سوسائٹی آپ سمجھ لیں، اس کا بھی جو ہے کے پی کے میں مجھے چیئرمین منتخب کیا گیا۔ تو میں اپنی خاکسارانہ سی کوششیں سر انجام دیتا رہا۔ تنظیم کا مطلب جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کا مطلب ہے منظم ہو کر چلنا، یعنی کہ تنظیم کوئی ایک شخص صرف لے کر نہیں چل سکتا۔ تنظیم میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کا نظریہ ایک ہوتا ہے، مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کا نظریہ ایک ہوتا ہے، تو اس کو تنظیم کہتے ہیں۔ اور وہ تنظیمیں کامیاب ہوتی ہیں جو باہمی مشاورت سے چلیں اور ایک دوسرے کے احساسات کو، نظریات کو جو ہے ان کو عزت دے کر جو ہے وہ آگے چلیں، تو وہ تنظیمیں، وہ کونسلز کامیاب ہوتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اور شہید حیدر سر جو اس کے پریزیڈنٹ تھے، شہید حیدر ملک سیالوی، اس کو گوگل نے ورلڈ فیمس یوتھ لیڈر قرار دیا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور ٹائپ کرتے ہیں کہ ہو از دا فیمس یوتھ لیڈر، تو جو صفحے اول پہ جو نام آتا ہے تو وہ ہے شہید حیدر ملک سیالوی کا۔ اب کل جب میں نے اعلان کیا کہ میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، تو مجھے مختلف قسم کے میسیجز آئے، کمنٹس آئے کہ آپ نے آخر کار جو ہے وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو کیوں چھوڑا۔ آپ کو اس جگہ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ شاید غلطی آپ کے اندر ہے، تنظیم کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ کی جگہ پہ کوئی ایسا شخص آنا چاہیے جو تنظیم کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو۔ تو میں تنظیم کی جو ہے وہ ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تنظیم مزید کامیاب ہو اور میری وجہ سے
اس تنظیم کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اس کی وجہ سے جو ہے میں دستبردار ہوا ہوں اپنے عہدے سے. تو خدا نہ کرے کہ میں کہیں پر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو مکمل طور پہ چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس طرح کہ میں بتا چکا ہوں کہ میری صحت اور میری ذاتی زندگی اب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی بھاری ذمہ داری اٹھاؤں جس کے میں اہل بھی نہ ہوں اور جس کو میں 100% مکمل طور پہ اپنی ذمہ داری کو پورا بھی نہ کر سکوں. تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ کوشش ہمیشہ سے اسٹیٹ پارلیمنٹ کی یہی رہی ہے کہ وہ نئے لیڈرز بنائے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈرز پروڈیوس کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنے صرف فینس پروڈیوس کرے یا فالوورز پروڈیوس کرے. تو ہمارے پاس کے پی کے میں محمود بھائی جیسے، شکیل بھائی جیسے، عثمان بھائی، نور البشر صاحب اور کافی اس طرح مطلب جن کے نام میں بھول رہا ہوں معذرت ہے، لیکن کافی بہترین قسم کے ہمارے پاس لیڈرز آئے ہیں. تو میں شکیل بھائی کو کے پی کے کا جو ہے صدر منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ ساتھ دعا گوں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے وہ حوصلے بخشے کہ وہ بہترین طریقے سے جو ہے کے پی کے کو لیڈ کر سکے. اور خدا نہ کرے میں مکمل طور پہ کسی بھی صورت کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ پارلیمنٹ کو خیر آباد نہیں کہہ رہا. اسٹیٹ پارلیمنٹ سے میرا جو ہے وہ ایک دل کا رشتہ ہے، قلب کا رشتہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنا ہے کہ اب اس سٹیج پہ مجھے تھوڑی سی بریک چاہیے تھی، تھوڑا سا جو ہے مجھے ریسٹ چاہیے تھا تاکہ میں دوبارہ جو ہے ایک نئے جذبے اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ میدان میں اتروں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیٹ پارلیمنٹ اپنے پیروں پہ اٹھنے والی تھی تو تب کے پی میں جو ہے سہارا دینے والا جو ہے وہ فیصل بھائی کے بعد میں تھا. تو ہماری شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایس وائی پی جو ہے وہ کے پی کے میں ایک اسٹرانگ اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تمام صوبوں کے ساتھ ہو، کیونکہ ہیلدی کمپٹیشن سے جو ہے پارلیمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور جو ہے ملک کو بھی یقیناً ہے، معاشرے کو بھی کافی کچھ جو ہے ہم لوگ ایسا دے رہے تھے جس سے جو ہے ہمارے دل مطمئن تھے. تو آخر میں یہ ہے کہ میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے عہدے سے دستبردار ضرور ہوں، لیکن آئی ایم دا ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ. تو جہاں سے قلب کا رشتہ ہوتا ہے وہاں سے تو کسی بھی صورت میں آپ ہمیشہ کے لیے اس کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے کے پی میں نہ صرف یونین کونسل بلکہ ولیج کونسل اور اس سے بھی نیچے تک جا کر جو ہے ہماری تنظیم سازی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ہمیشہ سے جو ہے بڑا سپورٹ ملا ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے. میں ایک بار پھر سے اپنی جانب سے شکیل احمد جو ہمارے جنرل سیکرٹری تھے کے پی کے گئے اور اب وہ پریزیڈنٹ بنے، ان کو میں دل کی اتحہ گہرائیوں سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ یقیناً اس عہدے کے جو ہے وہ اہل بھی ہیں اور اس مبارکباد کے بھی وہ اہل ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے کے پی میں مجھ سے زیادہ کام انہوں نے کیا. تمام تر ذمہ داریاں مجھ سے زیادہ ان کے کاندھوں پہ تھیں، جو کہ ایک جی ایس کا فرض ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس فرض کو بڑے ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ پورا کی ہے. تو جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے میرا تعلق قلب کا اسٹیٹ پارلیمنٹ کے ساتھ، اور میں ایک فاؤنڈر ممبر بھی ہوں اسٹیٹ پارلیمنٹ کا. تو اس وجہ سے جو ہے کبھی بھی میں مکمل طور پہ اسٹیٹ پارلیمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تھوڑا سا وقفہ چاہیے تھا، وہ وقفہ لینے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوں، لیکن اسٹیٹ پارلیمنٹ کے ساتھ میرا رشتہ قائم رہے گا. اور جہاں پر بھی اسٹیٹ پارلیمنٹ کو میری ضرورت پڑے گی یا مجھے اسٹیٹ پارلیمنٹ پہ جہاں پہ کوئی بھی تھوڑی بہت جو ہے جہاں پہ میں کام آ سکتا ہوں تو میں لازماً جو ہے لبیک کہوں گا. اور میں ہر پلیٹ فارم پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسٹیٹ پارلیمنٹ کے نام سے ہی جانا چاہوں گا. تو یہ وجہ تھی کہ میں کچھ ٹائم کے لیے اپنے عہدے سے دستبردار ہوا اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے تمام تر عہدوں سے جو ہے میں دستبردار ہوا. اور اب موجودہ وقت میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی آرگنائزیشن کا جو ہے میں وہ عہدے دار نہیں ہوں. ہاں، خدمت کر رکھا میں وہ تو ہم کرتے رہیں گے، وہ تو ہماری نسوں میں اب شامل ہو گیا ہے. اور خدمت کے کام کو ہم نشے کی طرح کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں اب ہم مطلب خدمت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کسی بھی صورت میں وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کچھ عرصے بعد مے بی 3 months 4 months یا مے بی 1 year آفٹر دیٹ انشاءاللہ میں ایک نئے جذبے، ایک نئے حوصلے کے ساتھ
جو ہے وہ میدان عمل میں اتروں گا ایک بار پھر سے. میدان عمل میں تو خیر ہم رہیں گے، لیکن مطلب کسی بھی عہدے پر فائز شاید پھر ہو سکوں، لیکن تب تک کے لیے جب تک مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی عہدے کو 100% جو ہے میں اس کو پورا کر سکتا ہوں، تب تک میں اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی عہدہ نہیں لوں گا. اور یہ فیصلہ تو میں بہت پہلے کر چکا تھا، لیکن اس کا اعلان اس وجہ سے کیا کہ اسٹیٹ چیف پارلیمنٹ کی جو اس کے صدر تھے، مرکزی صدر تھے شہید بھائی، تو شہید بھائی نے جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا اعلان کیا، پاکستان نظریاتی پارٹی کا اعلان کیا، اور وہ سیاسی میدان میں جو ہے وہ اب میدان عمل میں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تبھی اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن تب مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں شاید میرے اس فیصلے سے جو ہے وہ ہماری پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، اور میری وجہ سے کہیں پہ جو ہے یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا تھا پریس کلب کے اندر، نیشنل پریس کلب کے اندر، وہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں متاثر نہ ہو. تو یہ وجہ تھی میری کہ ایک تو میں کھل کر ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ یا پاکستان نظریاتی پارٹی یا ایون اور بھی جتنے بھی ہمارے وہ تنظیمیں اور وہ آرگنائزیشن، وہ فیڈریشنز جو میرے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، جو میری معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، خدا نخواستہ میں کبھی بھی ان کے خلاف بولوں گا نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر معاوضے کے جو ہے وہ میدان عمل میں اترتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر جو وہ درد ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں. تو ایسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں آج کل کے وقت میں. آج کل کے وقت میں آپ کو وہ لوگ زیادہ تر ملتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذات تک منسوب ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو آپ کا اور میرا سوچتے ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے یہ جیل بھی جاتے ہیں، یہ لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں، ان کا جو ہے خون بھی بہایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ کہیں پر بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ پھر بھی میدان عمل میں آپ کو سرگرم نظر آتے ہیں. تو میری دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے بہت اچھے دوست بنے، فرحان بھائی ہیں، شکور بھائی ہیں، راجہ فیضان بھائی ہیں، اور شہید بھائی سے تو پہلے سے ہمارا تعلق تھا، تو کافی بہترین لوگوں سے جو ہے وہ تعلق بنا، کافی بہترین لوگوں سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، بڑا بہترین آیا. اور میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا اسلام آباد کے اندر، تو میں اپنی تمام تر مصروفیات کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی تمام تر مصروفیات کو جو ہے وہ چھپاتے ہوئے میں جاتا تھا، اور ہر تقریباً ابھی تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس سب کے اندر الحمدللہ میں نے اپنی حاضری لگائی ہے، اور خاکسارانہ طور پر جو کر سکتا تھا وہ کرتا آیا ہوں. آئندہ بھی جو ہے میری جہاں پہ ضرورت ہوگی تو میں حاضر رہوں گا، کیونکہ جو کاز ہے نظریہ اسلام کا دفاع اور نظریہ پاکستان کا دفاع، یہ کاز تو ہر پاکستانی پر فرض ہے. جب ہم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں نہیں بھی تھے تب بھی ہم یہی کام کر رہے تھے، اور جب اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پہ آئے تب بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ تو ہماری چلتی سانسوں کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ یہ چیز چلتی رہے گی کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، ہم نظریہ پاکستان کا دفاع کریں کہ یہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا، جو نظریاتی سرحدیں ہیں پاکستان کی ہم اس کا تحفظ کریں، جو اسلام کی سرحدیں ہیں ہم ان کا تحفظ کریں. تو یہ تو ہم پر لازم و ملزوم ہے، اور کافی ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے ماضی میں کر چکا ہوں جب اسٹیٹ پارلیمنٹ کا میں حصہ نہیں بھی تھا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو مزید کامیاب کرے، مزید آگے نکل جائے. خدمت کا عمل ہے وہ میرا پہلے بھی چلتا رہا تھا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور جتنا خاکسار سے ہو سکے گا میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنے ملک، معاشرے اور قوم کے لیے کام آ سکوں. اگر میری زندگی کسی کے لیے آسانی کا باعث بنے، اگر میرے وجود جو ہے وہ کسی کے لیے خوشحالی کا باعث بنے، اگر میرے ساتھ رہ کر کسی کو خوشی ملتی یا میری وجہ سے کسی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں اتنا کہ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام تر فیصلوں میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان پہ اپنے رحم اور کرم فرمائے. اور آخر میں اپنے تمام بھائیوں کا، اگر میرے اس فیصلے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کو کوئی دکھ پہنچا یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں دل سے. لیکن ذاتی زندگی بھی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے.
اگر کوئی ایسا کام جو ہے وہ آپ کی صحت پر، آپ کی زندگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں کسی بھی آرگنائزیشن کا عہدیدار نہیں ہوں، لیکن جو خدمت کا کام ہے میں کہیں پر بھی یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں خدمت کا کام کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں ایک بار پھر سے دہرا دوں کہ جو خدمت کا کام میں کرتا آ رہا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ کام جو ہے وہ میرا چلتا رہے گا. اور آخر میں جو ہے اتنا ہے کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت شہید سیالوی بھائی کی، ملک فرحان صاحب، شکور صاحب، راجہ عاطف، فیضان بھائی اور جن جن کے نام میں بھول رہا ہوں، ان تمام بھائیوں کے کاندھوں میں مزید برکت عطا فرمائے تاکہ وہ یوں ہی ملک، معاشرے اور قوم کی خدمت کرتے رہے. اور ان کے جو نظریاتی بھائی ہیں جتنے بھی، اللہ رب العزت ان سب کو بھی خوش رکھے اور ان سب کے حوصلے جو ہے وہ بلند رکھے تاکہ وہ یوں ہی کام کرتے رہیں. خاکسار کی جہاں پہ ضرورت ہوگی میں ہمیشہ حاضر رہوں گا. ہمیشہ جو ہے جہاں پر بھی شہید بھائی کو، جہاں پر بھی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو میری ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں گا. اور ہمیشہ کی طرح ہمارا پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.